اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں کی طرف سے آواز ہماری بہنیں زیادہ دعا حاصل کریں۔ حضور ذرا آپ بھی ذرا ہمت لگائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اتنی محبت کے ساتھ، اتنے پیار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کی، اپنی عنایتوں کی، اپنی نوازشوں کی بارش فرمائے۔ ہمارے لیے یہ بہت باعث سعادت ہے کہ ہم اس عظیم المرتبہ ہستی کے امتی ہیں کہ جن سے رب نے پیار کیا ہے، جو رب کے محبوب ہیں، جن پر اللہ اپنے ملائکہ کے ساتھ مل کر درود بھیجتا ہے، جن کو ورفعنا لک ذکرک کی منزل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فائز کیا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کیا ہے؟ حبیب جہاں آپ کا ذکر وہاں میرا ذکر، یا جہاں میرا ذکر وہاں آپ کا ذکر، کلمے میں میرا ذکر، کلمے میں آپ کا ذکر، نماز میں میرا ذکر، نماز میں آپ کا ذکر، اذان میں میرا ذکر، اذان میں آپ کا ذکر، درود میں میرا ذکر، درود میں آپ کا ذکر، تشہد میں میرا ذکر، تشہد میں آپ کا ذکر، یہاں تک کہ پیارے نماز جنازہ میں میرا ذکر تو نماز جنازہ میں آپ کا ذکر۔ ورفعنا لک ذکرک، اپنے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا، پڑھتے رہیے لا الہ الا اللہ، دیکھتے ہیں کون سبق دیتا ہے مسلمان ہونے کی۔ جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ کہہ دیا جائے اس وقت تک انسان کامل مسلمان نہیں ہوتا۔ اور یہ شریعت کے عین مطابق ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ جب انسان سوتا ہے، یعنی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو کلمے کا اختتام محمد الرسول اللہ پر ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں تو محمد کا نام لے کر بند ہوتی ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور قبر میں جب آنکھ کھلتی ہے تو اس سوال پر کھلتی ہے، مر ربک ما دینک، اور چہرے مصطفیٰ دکھا کے پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، سرکار کو پہچان کے یہ آنکھیں کھل جائیں۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اچھا اس کا پہلا جزو آپ دیکھ لیجیے، بڑا خوبصورت ہے، وہ کہ مجھے اس آیت پر آپ سے گفتگو کرنی ہے، لیکن اس کا پہلا جزو دیکھ لیجیے، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ بہت سمپل سا اور سیدھا سا ترجمہ ہے، اے حبیب، اے محمد، اے پیارے، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ سورہ طٰہٰ میں ایک عجیب و غریب دعا پڑھتا ہوا ہے، اور دعا کسی معمولی نبی کی دعا نہیں ہے۔ نبی تو ویسے بھی معمولی نہیں ہوتا، معمولی تو ہم ہیں، نبی تو نبی ہوتا ہے، نبی کی عظمت کا کیا کہنا۔ اور میں ایک دعا پڑھتا ہوا سورہ طٰہٰ میں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اے اللہ میرا سینہ کھول دے،
میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ ایک جلیل القدر نبی دعا کرتا ہے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ ایک جلیل القدر نبی کی التجا ہے، التماس ہے، فریاد ہے کہ میرا سینہ کھول دے، اور ایک حبیب کے لیے خدا کہتا ہے میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ کو کہنے کی ضرورت پیش آ گئی، وہ موسیٰ تھے، تو محمد ہے، تو دعا نہ کرنا پیارے، میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ اور کیوں نہ کھولوں پیارے تیرا سینہ؟ 1,23,999 پیغمبر اس دنیا میں مجھے راضی کرنے آئے، لیکن تو ایسا نور کا ٹکڑا ہے کہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ بَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم ان قریب تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم سب خدا کو راضی کر رہے ہیں، خدا مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے۔ کیا محبت کے عجیب سلسلے ہیں، کیا محبت کی عجیب باتیں ہیں، کیا راز و نیاز ہے۔ پوری کائنات خدا کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے اور خدا مصطفیٰ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ پیارے بس تو راضی ہو جائے، ان قریب تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ چاہتا ہے نا کہ تیری امت بخش دی جائے، پیارے بخش دی تیری امت۔ اور کیسے بخشی؟ اور کیسے بخشی؟ کہ ایک روز تنور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹیاں لگائے گی۔ کیسے بخشی یہ بھی تو سنیے۔ ایک روز تنور میں حضرت عائشہ صدیقہ، میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹیاں لگا رہی تھیں کہ سرکار تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری زوجہ نے جب آپ کو دیکھا تو عرض کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روٹی آپ بھی لگا دیجیے تاکہ روٹی بھی پک جائے اور سنت بھی ادا ہو جائے، اور پھر سنت بھی بن جائے، تاکہ پھر آئندہ مرد روٹیاں لگانے سے نہ گھبرائیں۔ یہ میرا اضافہ ہے، حدیث میں نہیں، تاکہ سنت بھی بن جائے۔ حدیث کے الفاظ یہاں پر، آپ روٹی لگا دیجئے تاکہ روٹی بھی پک جائے اور سنت بھی ادا ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس وقت ایک مسکان تھی، تبسم تھا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اس تبسم کی عادت پہ لا مسلم، لیکن آپ کچھ بولے نہیں، کلام نہیں فرمایا، کلام نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کو پورا کیا اور روٹی تنور میں لگا۔ اب ساری روٹیاں پک گئی جو حضرت عائشہ نے لگائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روٹی لگائی تنور میں وہ نہیں پکی۔ اب ام المومنین بڑی حیرت میں آ گئی، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو جتنی روٹیاں لگائی وہ سب کی سب پک گئی، جو آپ نے روٹی لگائی وہ کیوں نہ پکی؟ فرمایا عائشہ، جس آٹے کو دست مصطفیٰ لگ جائے وہ جل نہیں سکتا، جس آٹے کو دست مصطفیٰ لگ جائے وہ جل نہیں سکتا، تو بتائیے امت کیسے جل جائے گی؟ بخش دیا پیارے تیری امت، بخش دیا، بخش دیا جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بخش دیا۔ بس نمازوں سے مدد کر لو، روزوں سے مدد کر لو، عبادتوں سے مدد کر لو، اپنی نمازوں سے غافل نہ ہو، اپنے روزوں سے غافل نہ ہو، بخشے بخشائے تو ہو، بس غافل نہ ہو اپنی نمازوں سے۔ کسی صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ربیعہ تسل، اے ربیعہ ہم سے سوال کرو۔ حضرت ربیعہ نے فرمایا یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ، آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ فرمایا ربیعہ جنت دی، یعنی یہاں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ محمد سے مانگا جا سکتا ہے، محمد سے مانگا جا سکتا ہے، مانگو ہم سے، مانگو، جنت دی۔ مگر ربیعہ جنت کے حصول کے لیے نمازوں سے میری مدد کریں،
نماز مت چھوڑ دینا ربیہ، نماز پابندی سے پڑھنا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پھر ہم وہیں پہنچتے ہیں اور جب یہ آیت لے کر، بس تھوڑی سی گفتگو آپ سے کروں گا، جب یہ آیت لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور یہ آیت آپ کو سنائی، آپ کے قلب اطہر پہ نازل، قرآن آپ کے قلب پہ اترتا ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے اس کتاب کو روح الامین کے ذریعے آپ کے قلب پر نازل کیا۔ اگر اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ ہمارا کلام ہے پیارے، یہ خدا کا کلام ہے، اس کو محبوب ہے تیرا دل، اس لیے تیرے دل پہ ہی اترتا ہے، کیونکہ تیرے دل سے ہی تو پیار کیا، تیرے دل پہ ہی تو خدا فدا ہے، اسی لیے تیرے دل پہ ہی اپنے کلام کو نازل کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان سے دریافت کیا کہ گویا جیسے ان کو خبر ہے کہ ان کے ذکر کو بلند کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی وحی نازل ہوئی آپ کو پسینہ آتا تھا، آپ کے چہرے اقدس کو سرخ ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا ہے، آپ کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ جیسے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوں، ایک لرزہ طاری ہو جاتا تھا، لیکن جب یہ وحی نازل ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں؟